بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ذہانت و فطانت کا علامہ ابن قیم نے ایک زبردست واقعہ بہت ہی دلچسپ اور شاندار نقل کیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ میں آپ کو مختصر سناتا ہوں، لیکن کتنا جامع ہے اس کا آپ اندازہ کریں گے کہ اللہ نے ان کو کیسی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بات آپ ضرور اس پر بھی توجہ دیجئے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے توانۂ حیات، آپ کی مبارک زندگی کے بارے میں بھی اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ اس سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ضرور واقف ہو سکیں گے۔ وہ واقعہ یہ ہے جس کو علامہ ابن قیم نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک قاتل کو لایا گیا۔ اس قاتل کے ہاتھ میں خنجر تھا، خون آلود خنجر تھا، اور پولیس نے اس کو اسی حالت میں گرفتار کیا تھا۔ قاتل نے اپنا اقرار جرم کر لیا اور اس نے کہا کہ میں نے ہی مقتول کو قتل کیا ہے، میں ہی قاتل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قصاص کا حکم دیا کہ اس کے بدلے میں اس کو مار دیا جائے، اس سے قصاص لیا جائے۔ جب یہ فیصلہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، تو ایک دوسرا شخص دوڑا ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، قاتل حقیقت میں ہوں، قاتل یہ شخص نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت تعجب ہوا اور پہلے جس شخص نے اقبال جرم کیا تھا اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں پھر اقبال جرم کیا اور تو نے کیوں کہا کہ میں قاتل ہوں؟ اس نے کہا کہ حقیقت میں واقعہ یہ ہے کہ میں قریب ہی ایک غیر آباد جگہ میں ایک بکرا ذبح کر رہا تھا اور بکرے کو صاف کر رہا تھا کہ مجھے اچانک زور سے پیشاب کا تقاضا ہوا، تو میں پیشاب سے فارغ ہونے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص خون آلود ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، تو میں اسی حالت میں اس شخص کی طرف گیا۔ اتنے میں پولیس آئی، اسی حالت میں پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا، میرے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اب اگر میں کہتا بھی کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا ہے تو پولیس میرا یقین نہیں کرتی، لہذا میں نے اسی کو غنیمت سمجھا کہ میں اقبال جرم کر لوں۔ دوسرے شخص سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، حقیقت واقعہ سناؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے اس شخص کو مال کی طمع اور لالچ میں قتل کیا ہے، میں بہت پریشان حال تھا، مال کی طمع میں میں نے اس کو قتل کیا، لیکن جس وقت میں نے اس کو قتل کیا تو میں نے کسی کی آہٹ سنی آتے ہوئے، تو میں جلدی سے چھپ گیا، میں قریب ہی چھپا، میں نے دیکھا کہ یہ شخص آیا اور اسی تھوڑی سی ہی دیر میں پولیس بھی آ گئی اور پولیس نے آ کر اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ لیکن جب آپ نے فیصلہ اس کے خلاف سنایا اور اس کو قصاص کا حکم دیا تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی بے قصور میری وجہ سے قتل کیا جائے، لہذا اب میں نے اپنے جرم کو قبول کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ دوستوں، جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے، یہ پہلا شخص جس نے اقبال جرم کیا تھا، اس کی جان حقیقت میں اصل قاتل جو دوسرا کہلا رہا ہے حقیقت میں قاتل ہے، اس نے پہلے والے شخص کی جان بچائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے اپنے پاک کلام کے اندر، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کوئی شخص کسی کی جان بچا لے تو گویا کہ وہ ایسا ہے اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی ہو۔ تو اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فیصلہ، آپ کی ذہانت و فطانت بہت زیادہ پسند آئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں کے دونوں مجرموں کو رہا کر دیا، حقیقی قاتل کو بھی اور دوسرے اس قصاب کو بھی
جو جس نے بکرے کو ذبح کر کے چھری جس کے ہاتھ میں تھی دونوں کو رہا کر دیا اور اس مقتول کی دیت بیت المال سے ادا کی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ذہانت و فطانت کس درجے کی تھی، اور آپ کی زبردست وہ تاریخی صلح جو زبردست ہے حضرت، جس نے کہ دو بڑی جماعتوں کو، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کو ایک کر دیا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے صلح کر لی تھی۔ اس پر بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو ضرور پیش کروں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو انشاءاللہ اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، اور مفید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔